السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اعجاز کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 12۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان سب کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ سکندر چاہتے تھے کہ ابھی اس کو یہ بات پتہ نہ چلے، مگر یوں یہ بات کھل کر اس کے سامنے آئے گی یہ تو سوچا بھی نہیں تھا۔ نرس اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دعا بیٹے۔ وہ آگے بڑھے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ آپ سب جائیں پلیز یہاں سے، سپاٹ انداز میں اس نے کہا۔ دعا میری بات سنو۔ سکندر کی بات کو کاٹ کر وہ پوری شدت سے چلائی تھی۔ پلیز لیو می الون، جائیں سب یہاں سے۔ اب وہ ہسٹریائی انداز میں اپنی ڈرپ کھینچ کر اتارنے لگی۔ ہاتھ سے خون نکلنے لگا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سکندر اسے سنبھالنے کو آگے بڑھے مگر وہ نفرت سے پاس پڑی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد کمرے کی کھلی کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا، ورنہ اس کا دل تھا کہ ابھی کچھ دیر اور سوتی رہے، بلکہ اب تو اس کا دل چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ سب کہتے وہ چپ چاپ کر لیتی۔ فاطمہ کھڑکی کے پردے برابر کر کے اس کے پاس آئی۔ دعا میری جان، چلو اٹھو، تمہارے ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، پھر تم نے دوائی بھی کھانی ہے۔ وہ اسے سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھاتی باتھ روم میں لے کر جانے لگی۔ امی، میں اتنی بھی اپاہج نہیں ہوں کہ اپنے منہ ہاتھ بھی نہ دھو سکوں۔ فاطمہ اس کا منہ دھو رہی تھی جب وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ بدقت اپنے آنسو ضبط کرتے اسے باہر لے کر آئیں اور دوبارہ اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ اب ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی مگر اب وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، بہت خاموش اور چپ رہنے لگی تھی۔ اسے بٹھا کر فاطمہ روتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ سکندر نے انہیں تعصب سے دیکھا۔ وہ فاطمہ کو سمجھاتے تھے لیکن وہ ماں تھی، کیسے صبر کرتی۔ دعا کے سامنے جاتے ہی تسلی دلاسے کے سارے الفاظ غائب ہو جاتے تھے اور وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ سکندر ناشتے کی ٹرے اٹھائے اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ بھائی، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب میری بہادر بیٹی اٹھے اور میں اس کے ساتھ ناشتہ کروں۔ قسم سے بہت بھوک لگی تھی، اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، یہ ناشتہ میں نے خود خاص طور پر اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے۔ یہ پراٹھا کھا کر بتانا کہ کیسا بنا ہے، اور یہ آملیٹ، ایسا آملیٹ تمہیں فاطمہ نے بھی کبھی بنا کر نہیں کھلایا ہوگا۔ سکندر جوش سے اسے بتاتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئے اور ناشتے کی ٹرے درمیان میں رکھ دی۔ بابا، آپ نے مجھے بہادر بیٹی کیوں کہا؟ اس نے سکندر کی ساری بات سنی ہی نہیں تھی، بس لفظ بہادر پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیا میں اس لیے بہادر ہوں کہ میں نے گولیاں کھائی ہیں؟ عجیب سے انداز میں اس نے پوچھا۔ سکندر نے نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ کھانے لگی۔ نہیں، تم اس لیے بہادر نہیں ہو کہ تمہیں گولیاں لگی ہیں۔ جس فیلڈ سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ معمول کی بات ہے۔ اصل بہادری تو یہ ہے کہ تم اپنی بیماری سے لڑ رہی ہو، خود کو سنبھال رہی ہو۔ بیٹا، زندگی میں حادثات سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا تو بہت سے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں، لیکن اپنے حالات کو قبول کرنا، ان کے ساتھ اپنے بچاؤ کی جنگ لڑنا اصل بہادری ہے۔ جینا تو ہے ہی، پھر ایسے جینے میں کیا حرج ہے کہ اپنے آپ پر ناز کیا جائے۔ وہ خاموشی سے ان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ بابا اسے بہادر کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ تو ابھی تک نا امید ہی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن تم بہادر بنو۔ اسے پانی پلاتے وہ دکھی لہجے میں کہنے لگے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جب ہر طرف نا امیدی اور مایوسی کا اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وقت ہمارے لیے رک گیا ہو۔ مایوسی کے سائے اتنے گہرے ہونے لگتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا، اس کی طرف کوئی خوشی بھری نوید نہیں آئے گی، وہ یوں ہی تکلیفوں کی زد میں رہے گا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ حالات بدلتے ہیں، آپ کتنے ہی مشکل حالات میں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی اذیت میں کیوں نہ ہوں، بس یہ یاد رکھیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ جو خالق ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے وہی ہمیں نکالتا بھی ہے، اور پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ گزرے ایام کبھی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن اس سارے سفر میں شرط ہے کہ صبر اور یقین کامل ہو۔ وہ اس وقت 3 سال پہلے کے اس اندھیرے کمرے میں پہنچے ہوئے تھے جہاں قید ہوئے، نہ دن کا پتہ چلتا اور نہ رات کا۔ تب انہیں بھی ایسا ہی لگتا کہ جیسے یہ تاریکی ان کو نگل لے گی۔ بابا، میں بھی تو صبر کر رہی ہوں، پچھلے 1 ہفتے سے اس کے سوا اور کیا کیا ہے؟ سکندر کے بڑھائے ہوئے لقمے کو منہ میں ڈالتے وہ دکھ سے بولی۔ نہیں، تم صبر نہیں جبر کر رہی ہو، وہ سیدھے انداز میں بولے۔ مطلب؟ وہ بہت الجھن سے بولی۔ ہمیں صبر اور جبر میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے۔ صبر یہ ہے کہ آپ خود پر آئی تکلیف کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں، اس کی مدد طلب کریں اور شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ تب بھی تو اللہ نے آپ کو بہت سی مشکلوں سے بچایا ہوتا ہے، آپ تب بھی بہت سے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور جبر یہ ہے کہ اپنے حالات کو مجبوراً برداشت کرنا، شکوے شکایت کرنا کہ اللہ نے ہمیں ہی ایسا کیوں بنایا، ہمیں ہی تکلیف اور آزمائشیں کیوں دیں کہ ہمیں ہی صبر کرنا پڑے۔ نہیں، ہم تب صبر نہیں کرتے
जबर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इस आजमाइश को सहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। और अब खाना खा चुकी थी, मबहूत होकर सिकंदर की बात सुन रही थी। उसे शर्मिंदगी हुई कि वाकई वो सब्र नहीं जबर कर रही थी। बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए पानी पिलाने लगे। अगर तुम समझती हो कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी तो गलत सोच रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या फातिमा को तुम्हें ऐसे देखकर खुशी हो रही होगी या दुख? सिकंदर के पूछने पर वो रोना भूलकर खफगी से बोली, ये कैसा सवाल है? अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे तकलीफ में देखकर खुश कैसे हो सकती हैं? तो फिर अल्लाह तो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, फिर उसे क्या तुम्हारे दिल के हाल की खबर नहीं होगी? वो क्या तुम्हारी परेशानी और दुख से वाकिफ नहीं होगा? यकीनन वो बाखबर है और इसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। वो तुम्हें इस हाल में डाल सकता है तो इसे निकालने पर भी कादिर है। बस इस पर यकीन कामिल रखकर दुआ मांगो। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके दिल से भारी इसलिए हट रही हूँ, एक नादीदा सा बोझ था जो उसके वजूद से परे हट रहा था। मैंने दूसरे अस्पताल के डॉक्टर से भी मशवरा किया है। 50% चांस है कि एक और ऑपरेशन के ज़रिए तुम दोबारा पहले जैसी हो जाओ, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। वो मुस्कुराते हुए यकीन भरे अंदाज में कहने लगे, खुद तो नाश्ता कर लिया है बाबा के हाथों से, अब मुझे भी खिलाओ, इतनी भूख लग रही है। वो उसे शरारत से देखकर बोले तो वो हंसते हुए उन्हें खाना खिलाने लगी। ये शहर का आम दर्जे का एक रेस्टोरेंट था जहाँ इस वक्त मामूल का रश था। आदि उम्र अरीज, उजैर और अफराज सब एक ही मेज़ के गिर्द बैठे खाना खाने के साथ साथ बहस में मशगूल थे। एक हफ्ता हो गया है मगर वो सांप अपने बिल में छुपा हुआ है। इतनी बांसुरियां बजाई हैं मगर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उमर का इशारा इन तमाम प्लान्स की तरफ था जो उन्होंने वलीद को बाहर निकालने के लिए बनाए थे। हाँ सच कह रहे हो, लेकिन सांप को बिल से निकालने के लिए बीन बजाई जाती है, बांसुरी नहीं। अफराज ने उसकी दुस्तगी की तो अरीज हंसने लगी। हाँ वही बीन, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो सांप एक दिन बाहर आएगा और उसका जहर मैं अपने हाथों से निकालूंगा। उमर ने खाना खाते हुए अपने हाथ सामने किए। ये आप लोग क्या सांप सांप कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं हम सब, दिल खराब ना करें। अरीज गुस्से से उमर को देखकर बोली, डियर इसे कहते हैं कोड वर्ड्स में गुफ्तगू करना। उमर ने दानिशमंदाना अंदाज में उसके इल्म में इजाफा करना चाहा। हाँ सीरियसली बहुत शुक्रिया बताने का, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने भी दो जवाब देकर उसे शर्मिंदा किया। तो मैंने बता दिया ना, आइंदा भूलना मत। और सांप को सांप ना कहें तो क्या कहें? वैसे अरीज अगर तुम कहो तो हम इसे सांप की बजाय बड़ा कोबरा या नेवला या फिर मगरमच्छ भी कह सकते हैं। उमर ने अजहर संजीदगी से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या चाहते हो मैं खाना छोड़ दूं? लो छोड़ दिया, नहीं खाया जा रहा मुझसे ये गंदे गंदे जानवरों का नाम सुनकर। मेरे हिस्से का भी तुम ठूस लो। अरीफ ने अपनी प्लेट उसकी तरफ खिसकाई। लड़ो तो नहीं तुम दोनों। अफराज ने ही इन दोनों को टोका, जबकि हादी और उजैर खामोशी से यूं खा रहे थे जैसे इर्द गिर्द कुछ हो ही ना रहा हो। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा रीच, कोई सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो सांप वलीद बाहर आ जाए। हाँ उमर अब कोई बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, अरीज भी सर हिलाते हुए बोली। 5 मिनट बाद ही वो दोनों यूं आपस में गुफ्तगू कर रहे थे जैसे कोई लड़ाई ही ना हुई हो। ओके गाइज अब बातें ख़त्म करो, हम कुछ काम की बात डिस्कस करते हैं। उज़ैर ने संजीदगी से सबकी तरफ देखकर कहा तो वो भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। एक बात तो तय है, वलीद कराची से बाहर नहीं निकला क्योंकि हमने सख्ती से हर तरफ नाकाबंदी की हुई है। वो शहर में ही है और कहीं छुपा हुआ है। हमें इस पूरे शहर में ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में से तलाश करना पड़ेगा। ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में क्यों? वो कम गुंजान आबाद इलाकों में भी तो हो सकता है, अरीफ ने नुक्ता उठाया। क्योंकि ज़्यादातर मुजरिम रश वाली जगहों पर छुपते हैं ताकि वो लोगों में घुल मिल जाएं और भीड़ में पहचाने ना जाएं। लेकिन बहरहाल दूसरा इम्कान भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उज़ैर ने सोचते हुए कहा कि अरीज की बात भी दुरुस्त थी। हम ऐसा करते हैं कि मलिहा, आबिद, अलमास, हसन और रज़ा को भी शामिल कर लेते हैं। इस तरह हम ज़्यादा लोग होंगे तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। अब की बार हादी ने तजवीज़ पेश की जिसको पसंद किया गया। हाँ ये गुड आइडिया है, अभी फ़ोन करके उन्हें भी बुलवा लेते हैं। उमर तायद करते हुए इन सबको फ़ोन कर रहा था। अगले 20 मिनट में वो सब यहाँ मौजूद थे। उज़ैर प्लान को आगे बढ़ाते हुए उन सबको गाइड करने लगा। ओके अब हम 10 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। कराची शहर बहुत बड़ा है तो हम पूरे शहर को 30 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्से में जितने भी इलाके होंगे वो हम 10 लोगों को एक दिन में चेक करने होंगे। हम कहने को तो सिर्फ 10 ही होंगे मगर हमें अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को भी अपने साथ मिलाना होगा। हम सब भेज बदल कर खुफिया तरीके से वो सारे इलाके पहले छानेंगे जहाँ उसकी मौजूदगी का ज़्यादा इम्कान हो। इस तरह रोज़ाना का एक हिस्सा कवर होता जाएगा और उम्मीद है कि महीना ख़त्म होने से पहले हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन एक और इम्कान भी तो है, आबिद पुरसोच अंदाज में कहने लगा। अगर हम भेज बदल कर उसको तलाश करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि उसने भी अपना गेटअप तब्दील किया हो। हाँ ये भी हो सकता है, अफराज सर हिलाकर कहने लगा। वो वलीद नामी शख्स अगर बाहर निकलेगा तो यकीनन अपना हुलिया तब्दील करके, क्योंकि अब तक वो जान चुका होगा कि हम उसके पीछे हैं, तो ऐसी सूरत में उसके बदले हुए हुलियों को भी मद्देनज़र रखना होगा।
عام طور پر کرمنل کیپ اور گوگلز پہنتا ہے، زیادہ تر داڑھی مونچھ بڑھا لیتے ہیں یا شیو کروا لیتے ہیں، آنکھوں میں لینس لگاتے ہیں، لباس میں مقامی لوگوں جیسا اپنا ہی لیتے ہیں اور اس لیے ہمیں اس کی تصویر کے خاکے بنا کر اس کے ہر حلیے کو جانچنا ہوگا۔ افراز صحیح کہہ رہا ہے۔ عزیر نے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی انڈر گراؤنڈ ہو اور ایسی صورت میں جب وہ اپنے ٹھکانے سے ہی باہر نہیں نکلے گا تو ہمارے بنائے گئے سارے پلانز فیل ہو جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ عمر نے تشویش سے کہا، مطلب اسے پہلے باہر نکالنا ہوگا؟ ملیحہ پرسوچ انداز میں بولی۔ لو جی، بات تو پھر گھوم کر وہیں آ گئی کہ اس سانپ کو اس کے بل سے کیسے نکالیں؟ عریف نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کوچ سے کہا۔ وہ سب چپ ہو کر رہ گئے، مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر آ گیا تھا، سب کا موڈ آف ہو گیا، سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب باری باری اپنے پلانز شیئر کرنے لگے، لیکن اگلے 1 گھنٹے کی بحث کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم سب ٹینس ہیں، کچھ دیر ریلیکس کریں گے تو مائنڈ فریش ہو جائے گا، اور پھر سوچا جائے تو ہم سب ابھی ماہین میڈم کے گھر جا رہے ہیں۔ فاطمہ آنٹی کی کال آئی تھی، وہ آنے کا کہہ رہی تھی۔ ہادی اٹھتے ہوئے ان سب کو کہنے لگا تو وہ سب وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ افراز تم تو بیٹھو، ہم کون سا اس کے دوست ہیں جو ہم بھی منہ اٹھا کر چلے جائیں؟ افراز کو بھی جوش و خروش سے اٹھتے دیکھ کر عزیر نے واپس کھینچ کر بٹھایا۔ کیا ہے عزیر؟ میں نے اسے بہن اور اس نے مجھے بھائی بنا لیا ہے، اور میں اپنی بہن کی عیادت کو جا رہا ہوں۔ وہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی چلتا ہوں، اس بہانے میجر سکندر سے بھی مل لوں گا، کافی دن ہو گئے بات چیت ہوئے۔ عزیر بھی سر کھجاتے اٹھ کھڑا ہوا، اسی بہانے وہ دعا کو دیکھ لے گا۔ سب سمجھتا ہوں میں، یہ میجر سکندر سے ملنے کے بہانے، ابھی پرسوں ہی تو ان سے بات ہوئی تھی فون پر، تم نہ جاؤ تو میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ افراد نے سرسری سے انداز میں کہہ کر اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ اب ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ اچھا میں چلتا ہوں گائز، اور ہاں مجھے یاد آیا، میجر سکندر سے مشورہ کر لینا، وہ کوئی ضروری حل بتائیں کہ سانپ کو بل سے کیسے باہر نکالا جائے۔ عزیر ان سب کو دیکھتے بولا تو عمر نفی میں سر ہلاتے کہنے لگا، نہیں کیپٹن، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور ویسے بھی میجر سکندر ہی ولید کی تصویر 7 سمندر پار سے لے کر آئے ہیں تو وہ واقعی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، اور آپ چونکہ انہی کے ساتھی ہیں تو آپ ہی ان سے بات کیجیے گا، ہمیں تو جھجک محسوس ہوگی۔ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، افراز اور عزیر آپ دونوں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہادی فیصلہ کن انداز میں بولا۔ عزیر نے فاتحانہ انداز میں افراز کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اب بتاؤ، چلو چلو دیر ہو رہی ہے، جانا بھی ہے کہ نہیں؟ افراز منہ بناتا سب کو مخاطب کرنے لگا۔ وہ قافلہ میجر سکندر کے گھر کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ کالج لان میں حسب معمول لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ نمرا اور سونیا آنیا کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئی تھیں۔ سونیا، آنی تو یہاں بھی نہیں ہے، پورا کالج دیکھ لیا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی۔ نمرا وہیں تھک کر گھاس پر بیٹھ کر بولی، مجھے کچھ شک ہو رہا ہے کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے، چلو میرے ساتھ۔ سونیا کہتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اسے بھی اٹھاتے ہوئے بولی، کہاں ہو سکتی ہے؟ نمرا کے سوالیہ انداز پر وہ کچھ نہ بولی بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلنے لگی۔ وہ دونوں اب ایک آفس کے سامنے کھڑی تھیں۔ سونیا، یہ تو سر ولی کا… نمرا کی بات آفس سے نکلتی آنیا کو دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ آنیا بھی ان دونوں کو دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی۔ کیا کرنے گئی تھی تم سر ولی کے آفس میں؟ نمرا نے اسے بازو سے دبوچتے غصے سے پوچھا۔ میں سر ولی سے کچھ نوٹس لینے گئی تھی، پچھلے دنوں چھٹیاں کی تھی نا تو… آنیا نے دھڑلے سے جھوٹ بولا تھا۔ چلو سونیا یہاں سے، ہمیں اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں، نمرا غصے سے کہتی ہوئی سونیا کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ سونیا، نمرا، یار میری بات تو سنو دونوں، آنیا ان دونوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلائی۔ آنیا، تم مجھ سے یا سونیا سے بھی تو نوٹس لے سکتی تھی نا، لیکن تمہیں تو سر ولی کے پاس جانا تھا، تم چلی گئی، اب ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ جاؤ سر ولی کی نیکسٹ کلاس بھی جا کر بیٹھ جاؤ، وہ تو شکر ہے کہ وہ انگلش ٹیچر ہیں، ایک ہی تو لیکچر ہوتا ہے ان کا ہماری کلاس میں، ورنہ تو اس نے حد ہی پار کر دے دی تھی۔ اور سر ولی اتنے فلرٹی ہوں گے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آفس میں گپے ہانکیں گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نمرا جو بولنا شروع ہوئی تو آنیا اور سر ولی کو خوب باتیں سنائی۔ نمرا، مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن پلیز سر ولی کو کچھ مت کہنا، مجھے برا لگے گا۔ آنیا کو غصہ آ گیا۔ اچھا ریلیکس کرو دونوں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سونیا دونوں کو پریشان دیکھ کر کہنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کینٹین میں آنیا کو سمجھانے میں مشغول نظر آئی۔ آنی، تم جانتی ہو نا اس طرح کی دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، ہم تمہیں کسی بھی غلط راستے پر چلنے کا نہیں کہہ سکتے، سر ولی اچھے ہوں گے مگر ان کی اچھائی سے تمہیں کیا لینا دینا، تم دور رہو ان سے بس، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ سونیا اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ نمرا کا تو اسے تھپڑ مارنے کا جی چاہ رہا تھا۔ میں کیا کروں سونیا، میں بہت سمجھاتی ہوں اپنے دل کو، لیکن جب ان کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں تو حواس کھو دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں جی اٹھی ہوں، میں بہت بے بس ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنے جذبات عیاں کر رہی تھی۔ آنی، سیدھی اور صاف بات ہے کہ محبت کچھ نہیں، ہم تھوڑے دنوں کے لیے کالج سے فری ہو جائیں گے، تب تک تم سر ولی سے کوئی بات نہیں کرو گی، اگر وہ تم سے مخلص ہیں تو شادی کریں، نہ کہ یوں چھپ چھپ کر تم سے عاشقی معشوقی کے تعلق بنائیں۔ نمرا آگے کو ہوتی اسے سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، اور آنیا سوچ رہی تھی کہ
پتہ نہیں وہ یہ بات سرولی سے کبھی کر سکے گی یا نہیں۔ ولید غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ شہر سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہر طرف ناکہ بندی ہوئی تھی۔ یہ ایجنسی والے مر جائیں۔ دل تو کر رہا ہے کہ ابھی کے ابھی جا کر 2-4 دھماکے کروا کر اس شہر کا سکون غارت کر دوں۔ جلا کر وہ اب کسی کو فون کر رہا تھا۔ رابطہ ہوا تو وہ پھٹ پڑا۔ میں آخر کب تک یوں قید رہوں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم سب بھی انڈر گراؤنڈ ہیں۔ تمہاری طرح شور نہیں مچا رہے۔ باہر نکلو گے تو مارے جاؤ گے۔ دوسری طرف سے سخت لہجے میں سمجھایا گیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا تو چلو ان کو معلوم ہو گیا ہے، مگر تم تو راک ایجنٹ ہو نا، تو تم لوگ اپنا کام کرو۔ ولید نے مقابل کو مشورہ دیا، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ تم ٹینشن نہیں لو، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کب اور کیا کرنا ہے۔ ابھی ہم صرف دھیرج سے کام لے رہے ہیں۔ ٹھیک سمے آنے دو بس۔ اوکے بائے۔ اس نے بیزاری سے فون رکھ دیا۔ ایک دفعہ یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں تو پھر آرام سے امریکہ چلا جاؤں گا اور وہیں رہوں گا، سوچتے ہوئے پرسکون سے آنکھیں مون کر سو گیا۔ اسلام آباد کے کمرشل ایریا میں بنی 5 منزلہ عمارت کے دوسرے فلور پر فلیٹ نمبر 42 میں راک کے ایجنٹ رہائش پذیر تھے۔ وہ پچھلے 1 سال سے وہاں رہ رہے تھے۔ سب کو یہی پتا تھا کہ اس فلیٹ میں 3 بھائی احمد، ابو بکر اور عثمان رہتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ سنجے، وکاش اور ورما تھے، راک کے اہم آفیسرز جو پاکستان ایک خاص مقصد سے آئے تھے، جس سے کرتارپور بارڈر زائرین کے لیے کھولا گیا تھا۔ تب سے پاکستان کا مقام اونچا اور دشمنوں کی ذہنیت نیچی ہوتی جا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے موساد اور درپردہ CIA بھی راک کے ساتھ تھی۔ CIA اور راک کے ایجنٹس پاکستان میں ولید پر انحصار کر رہے تھے۔ ولید ملک وہاں جو جلال اکبر کے ذریعے اسلحہ دہشت گردوں کو پہنچاتا تھا، جو آرڈرز اسے دیے جاتے وہ ان کو پورا کرتا۔ مزار پر حملہ تو ایجنسی والوں اور فوج کی ڈوج دینے کے لیے کیا جانا تھا۔ درحقیقت اصل پلان تو کچھ اور تھا، جس سے ولید بھی بے خبر تھا۔ وہ کرتارپور بارڈر پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ بھی سینکڑوں سکھ زائرین کی موجودگی میں، تاکہ پاکستان پر انگلیاں اٹھائی جا سکیں۔ اب اس منصوبے سے IB والے لا علم تھے اور ان کا سارا فوکس ولید کو پکڑنے میں تھا۔ ابھی بھی وہ تینوں اس پلان پر بحث کر رہے تھے جب ولید کا فون آیا تھا۔ ورما، آج پھر تم نے الفاظ ہندی کے بولے ہیں۔ تمہیں کتنا سمجھایا ہے کہ اگر ایک لفظ بھی لوگوں کے سامنے ہمارے منہ سے نکلا نا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ سنجے نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری سر، نیکسٹ آئی ول بی کیئرفل۔ گڈ، اب کام پر فوکس کرتے ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے سامنے ڈھیروں نقشے پھیلائے۔ اس بند کمرے میں خطرناک سازشیں ہونے جا رہی تھیں۔ گھر کے بڑے کمرے میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ کمرہ ان پھولوں سے مہک رہا تھا جو وہ سب دعا کے لیے لے کر آئے تھے۔ سکندر اور فاطمہ بھی وہیں تھے۔ آنی البتہ اپنے کمرے میں تھی۔ اسے وہ سب ہنستے بولتے ہوئے زہر لگ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سب کو بس دعا کی فکر ہے، کسی کو میرا خیال نہیں، بابا کو بھی نہیں، اور امی تو بھول ہی گئی ہیں کہ میں بھی ان کی بیٹی ہوں۔ وہ گلستے ہوئے TV کا والیوم بڑھاتے سوچ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی فاطمہ غصے سے اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آنیا، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں؟ ایک تو ان کے پاس جا کر نہیں بیٹھی اور دوسرا اتنی اونچی آواز میں TV سن رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینتے ہوئے درستی سے بولی۔ کیا ہے امی؟ مجھے نہیں جانا مہمانوں کے پاس، اچھے مہمان ہیں، ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ آنیا ناک سکیڑ کر کہنے لگی۔ اور ویسے بھی آپ کے ڈیئر ہسبینڈ ان کو کمپنی دے تو رہے ہیں نا، پھر آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ فاطمہ کو دیر صدمے سے اسے دیکھتی رہی، پھر دکھ سے بولی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم دن بدن خود سر ہوتی جا رہی ہو۔ جب سے سکندر آئے ہیں نا، تمہارا رویہ انتہائی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی بھول گئی ہو تم۔ ذرا دعا کے دوستوں کو جانے دو، پھر تمہاری اچھے سے خبر لوں گی۔ آخری بات خطرناک تیوروں سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سکندر حیات خان، آپ میرے بابا نہیں ہیں، صرف دعا کے بابا ہیں۔ اسی کا خیال کریں، اسی کو نوالے بنا بنا کر کھلائیں۔ مجھے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے فرق پڑتا تھا، وہ چاہے جتنا خود کو بہلا لیتی، مگر جب وہ سکندر کو دعا سے پیار کرتے دیکھتی، اس کا دل چاہتا کہ ساری باتوں کو بھلا کر اپنے باپ کے سینے سے لگ جائے، سارے گلے شکوے بھول جائے، مگر خود ساختہ انا آڑے آ جاتی تھی۔ اسے یہی گلا تھا کہ اگر اس نے آگے بڑھنے میں پہل نہیں کی تو سکندر نے بھی اس کا غصہ اور شکوہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی رونے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے موبائل سے ولی کو میسج بھیجا۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ بس اب میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کروں گی، بس اپنے دل کی سنوں گی، وہی کروں گی جو دل چاہے گا۔ اپنا بھیجا پیغام پڑھ کر وہ سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عریش، الماس اور ملیحہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں، جبکہ لڑکے صوفوں پر دراز تھے۔ تقریباً سبھی اس سے بات کر رہے تھے سوائے عزیر کے۔ وہ سکندر کے ساتھ بیٹھا ان سے باتوں میں مشغول تھا۔ یہ کیپٹن نما آدمی کچھ عجیب سا، روڈ سا۔ دعا عزیر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کچھ بھلا سا نام تھا اس کا، اف یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بڑبڑائی۔ میرا خیال ہے اب کام کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عزیر کے سنجیدہ انداز پر وہ سب باتیں چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ فاطمہ، آپ تب تک بچوں کے لیے چائے بنا لائیں، کولڈ ڈرنکس پیے تو بہت دیر ہو گئی ہے۔
فاطمہ سکندر کا اشارہ سمجھ گئی تھی، سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئیں تاکہ وہ سب تسلی سے اپنے کام کی باتیں کر سکیں۔ عریض اب تک کی ساری کارروائی دہرا رہی تھی، ساری بات اور اپنے پلانس بتا کر وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، لیکن ماہر میڈم بس اس آخری بات پر آ کر ہم سب رک جاتے ہیں کہ اس کے خفیہ ٹھکانے سے اسے کیسے نکالیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں، سکندر سوچ کر کہنے لگے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس ولید کی ساری پروفائل کو دوبارہ چیک کرو، بہادر جلال سے اس کے متعلق ایک ایک بات پوچھو، کوئی نہ کوئی کلو تو مل ہی جائے گا جو کام آ سکے۔ بابا، میں بھی مشورہ دوں؟ اگرچہ اب میں فزیکلی کام نہیں کر سکتی، مگر میں شاید تھوڑی مدد دے سکوں۔ ان کی بات سن کر کچھ منٹ تک سوچنے کے بعد دعا نے ہچکچاتے کہا۔ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے بھی الگ سمجھ رہی تھی، اس لیے ہچکچا رہی تھی کہ اب شاید کوئی اس کی بات سنے گا بھی یا نہیں۔ ضرور میرا بیٹا، کیوں نہیں، تم بھی تو اس کیس کا حصہ ہو، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ تم فزیکلی بھی پارٹیسپیٹ ضرور کرو گی۔ یوں ہچکچاہٹ سے نہیں بلکہ بے دھڑک ہو کر کہو جو کہنا ہے۔ سکندر کی حوصلہ افزا باتوں سے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ بالکل ماہر میڈم، آپ اب بھی ہماری میڈم اور باس ہیں۔ انفیکٹ ہم آپ سے ہی تو آرڈرز لینے آئے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عمر پرجوش انداز میں کھڑے ہو کر بولا تو باقی سب اس کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ اوکے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ خوشی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو مجرم کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے۔ اس سوال کے جواب کے لیے اس کی عادات کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ بابا نے کہا کہ اس کی پروفائل کو دوبارہ اسٹڈی کیا جائے، تو مجھے بتائیں کہ وہ غدار تو ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کس جرم میں ملوث ہے؟ اس کے سوالیہ انداز پر ہادی نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اب ماہر میڈم کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ کر خوش تھا۔ میڈم، وہ خوبصورت لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کرتا ہے، اپنے ملک سے شپس یا غیر قانونی ذریعے سے وہ لڑکیاں دوسرے ملکوں میں اسمگل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلحے کی خرید و فروخت کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہادی کے تفصیلی جواب پر اس نے ہنکار بھرا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ماحول کہکوں سے گونج رہا تھا اب سنجیدگی نے جگہ لے لی تھی۔ وہ سب اب مکمل طور پر ایجنٹس کی میٹنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سر، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ دراصل ہم یہی پوائنٹ مس کر رہے تھے، اور وہ کن جرائم میں ملوث ہے، اب اسے باہر نکالنا آسان ہوگا۔ عزیر نے سکندر سے سرگوشی میں کہا۔ دعا کا پلان سمجھ چکا تھا، سمجھ تو سکندر کو بھی آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے پروفائل چیک کرنے کا ہنٹ دیا تھا۔ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دعا کو دیکھنے لگے، جو اب بہت جوش و خروش سے ان کو پلان سمجھا رہی تھی۔ سکندر چاہتے تھے کہ ان کی بجائے دعا اپنے طور پر پلان سوچے اور سب کو گائیڈ کرے، اس لیے عزیر کو بولنے سے منع کر دیا تھا تاکہ وہ بولے اور اپنے آپ کو اس مشن کا حصہ سمجھے اور اسے کسی گلٹ میں مبتلا نہ ہو۔ وہ میجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ ہونے کا فرض بھی نبھا رہے تھے۔ ولی اس وقت ایک اہم فائل اسٹڈی کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ دیکھا تو اسٹوڈنٹ کے نام سے میسج آیا ہوا تھا۔ او آنیا، مسکراتے ہوئے اس نے جوابی میسج کیا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو آنیا؟ سیکنڈز میں آنیا کا اگلا جواب آیا تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ولی نے ایک نظر اپنے ضروری کام کی طرف دیکھا، پھر فائل بند کر کے لکھنے لگا۔ نہیں، میں اس وقت فری ہوں، آپ بتائیں کوئی ضروری کام ہے؟ اس بار کچھ منٹ گزر گئے تو ولی کو بے چینی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میسج کر کے پوچھتا، آنیا کا میسج آ گیا۔ سر، کیا آپ سے ضروری کام کے علاوہ بھی بات کر سکتی؟ وہ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا لکھے گی۔ آپ کر سکتی ہیں، اٹس اوکے۔ میسج بھیج کر وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کچن میں آ گیا تھا، فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا کر پینے لگا۔ اسی اسنا میں آنیا کی کال آنے لگی۔ کچھ دیر سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک ہی آنیا نے پوچھ لیا، سر آپ فارنر ہیں نا؟ کالج میں ساری لڑکیاں کہتی ہیں سر پاکستان کے نہیں ہیں۔ پانی پیتے پیتے اسے اچھو لگ گیا۔ بمشکل ہنستے ہوئے وہ کہنے لگا، ارے نہیں، میں فارنر تو نہیں، اصل میں میرا تعلق بلوچستان سے ہے نا، اور وہاں کے لوگ بہت گورے ہوتے ہیں، اس لیے شاید آپ کو لگا۔ اچھا، صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ پھر۔ اچھا، آپ سے ایک اور سوال پوچھوں؟ فطری تجسس سے مجبور ہو کر آنیا نے پوچھا۔ ارے ہاں، یاد آیا آنیا، مجھے ایک ضروری کام سے مارکیٹ تک جانا ہے، پھر بات کرتے ہیں، اوکے؟ پٹافٹ کہہ کر ولی نے فون رکھ دیا اور سر تھام کر بیٹھ گیا۔ او مائی گاڈ، شی از اے میڈ گرل، ڈیم اٹ۔ آخر کار ایک طویل میٹنگ کے بعد چائے نوش کر کے وہ سب اب دروازے سے باہر نکل رہے تھے جب ارید نے ہادی کو آواز دی تھی۔ موہت، سنو، ماہر میڈم تمہیں بلا رہی ہیں، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے شاید۔ مجھے بلا رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں، کہہ رہی ہیں کہ جلدی ہادی کو بھیجو، اور تم ادھر مجھ سے سوال جواب کرنے میں لگے ہو، جاؤ اب۔ وہ اسے کہتے ہوئے خود باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ حیران ہوتا دعا کے پاس چلا آیا تھا۔ ماہر میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ دروازے پر دستک دیتے اس نے پوچھا۔ ہاں بلایا ہے، آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ ابھی تک وہیں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی کہیے، کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ الجھن سے بولا۔ موہت، تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے اپنے گھر گئے ہوئے؟ اس نے بلا تمہید اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔
ماہین میڈم کے موہت کہنے کا مطلب تھا کہ وہ اسے خفا تھی۔ شاید 3 مہینے ہو گئے۔ سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے بولا۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ تیکھے تیوروں سے وہ اسے گھورنے لگی۔ عمر نے جب آپ کو میرے گھر نہ جانے کی اطلاع دی تو یقیناً وجہ بھی بتائی ہوگی۔ اب کی بار ہادی سر اٹھاتے ہوئے اعتماد سے بولا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ رپورٹ عمر نے ہی دی ہوگی۔ ہاں بتائی ہے کہ تمہارے بڑے بھائی نے تمہیں ملک فہد کی سیکیورٹی گارڈ ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم انہیں ایکسپلین کر سکتے ہو، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ کتنی اچھی ہیں ماہین میڈم، اس حال میں بھی وہ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھ رہی ہیں۔ ہادی دیکھو، میں تمہیں ایک دوست ہونے کے ناطے سمجھا رہی ہوں کہ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، اور کسی کے لیے نہیں تو اپنی ماں کے لیے۔ وہ اب کھڑکی سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ اپنے بیٹے کو نہ دیکھنے کی صورت میں ہو یا پھر اپنی بیٹی کی بیماری دیکھنے کی صورت میں۔ دعا کی بات سن کر ہادی کو اپنے سے زیادہ اس کے لیے دکھ ہوا۔ اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ جوڑ ہی رہا تھا کہ وہ تحکمانہ لہجے میں بولی۔ مسٹر موہت، آپ آج شام کو اپنے گھر تشریف لے جا رہے ہیں اور بس، اب میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گی، نہ کروں گی۔ مگر ماہین میڈم۔ مسٹر موہت، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کی بات کاٹ کر دروازے کی جانب اشارہ کرتے وہ زیر لب مسکراتے بظاہر سختی سے بولی۔ اوکے فائن، آپ ہمیشہ سے اپنی بات منواتی آئی ہیں، اب بھی ماننی پڑے گی۔ خدا حافظ، گیٹ ویل سون۔ منہ بناتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہادی کے جاتے ہی فاطمہ اس کی دوائیاں پکڑے چلی آئی تھی۔ دعا اپنی دوائی کھا لو بیٹا، آدھا گھنٹہ پہلے کھلانی تھی، مگر میرا دماغ دیکھو کہ آنیا کے چکر میں دوا دینا بھول گئی۔ مگر تم بھی تو خود اپنا خیال نہیں رکھتی نا، بندہ کم از کم اپنی دوائی تو وقت پر کھا لے۔ وہ اسے دوا اور پانی پکڑاتے ہوئے نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ امی، یہ آنیا کو کیا ہوا ہے؟ میں بھی نوٹس کر رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے وہ مجھے نہیں بلا رہی، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، پھر اب کیا ہو گیا اسے؟ دوا کھا کر وہ پریشانی سے بولی تو فاطمہ سر جھٹک کر لاپرواہی سے بولی۔ ارے کچھ نہیں، بس سکندر سے ناراض ہے تھوڑی، وقت گزرنے دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا باپ، زیادہ ٹینشن نہ لو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ اسے لٹا کر سونے کا کہتی وہ اب آنیا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ دل بڑا کر کے آ تو گیا تھا، مگر گھر والوں کے متوقع رویے کا سوچ کر جی چاہ رہا تھا کہ یہیں سے پلٹ جائے۔ اگرچہ اب وہ ایک مقام تک پہنچ چکا تھا، مگر بھابھیوں کے طنز اور طعنوں سے آج بھی خائف ہی رہتا تھا۔ اس کے آئی بی میں ہونے کا صرف اس کی امی اور چھوٹی بہن نمرا کو پتہ تھا، باقیوں کو بتانے سے اس نے منع کر رکھا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے فرقان بھائی کا چہرہ نظر آیا۔ السلام علیکم بھائی، وہ سپاٹ سے انداز میں سلام لیتا اندر بڑھا۔ آ گئی گھر کی یاد، یا گارڈ کی نوکری سے نکال دیا ہے جو تم سر چھپانے کے لیے واپسی دوڑے چلے آئے؟ فرقان کی اونچی آواز پر دھاڑنے پر سب اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ جی نکال دیا گیا ہے مجھے گارڈ کی نوکری سے، اور آپ فکر نہ کریں، میں یہاں رہنے نہیں بلکہ اپنی ماں اور بہن سے ملنے آیا ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ بھی اسی ٹون میں بولا۔ بھائی، نمرا دوڑتے ہوئے اس سے آ کر لپٹ گئی تھی۔ موہت میرا بیٹا، شگفتہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر اب موہت کو پیار کر رہی تھی۔ اپنے لاڈلے بیٹے سے پوچھے نا کہ یہ بڑا کہتا تھا ایک جگہ مینیجر کی نوکری لگی ہے، تو پھر یہ اس سیاستدان کا گارڈ بنا کیا کر رہا تھا؟ بڑی بھابھی نے بھی موقع کی مناسبت سے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ہاں نا، خالہ پوچھے موہت سے کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ چھوٹی بھابھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، مگر اس کا کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ میں گارڈ کی نوکری کر رہا تھا تو میری عزت پر حرف آیا ہے، آپ لوگوں کو کیوں فکر ہو رہی ہے؟ موہت نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ چلیں جی، آپ کا بھائی تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، ذرا سی بات کیا پوچھ لی، صاحبزادے کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ بڑی بھابھی نخوت سے کہتے ہوئے اپنے میاں کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گئیں۔ اتنا پڑھ لکھ کر گارڈ ہی بننا تھا تو پہلے بن جاتا، فضول میں فیسوں کے پیسے حرام کیے۔ چھوٹی بھابھی کے طنز پر وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ نمرا نے منع کر دیا۔ بھائی چلیں چھوڑیں، اندر آئیں، اتنی ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ موہت، شگفتہ اسے دیکھ کر پھر سے آبدیدہ ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد میرا بچہ آیا ہے، دیکھو نمرا، تمہارا بھائی کتنا کمزور لگ رہا ہے، میں بھی اپنے بیٹے کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ کھانا لینے چلی گئیں تو نمرا اشتیاق سے پوچھنے لگی، بھائی آپ کی ماہین میڈم کیسی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح مضبوط۔ اس کی نظروں میں دعا کا سراپا لہرا گیا تھا، جو ویل چیئر پر ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کہیں گے، لیکن بھائی ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ تجسس بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ ہاں بتاؤ، وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ میں بالکل آپ کی ماہین میڈم کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہوں، مضبوط اور پر اعتماد، اسٹائلش، سوبر اور خوبصورت۔ نمرا کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ماہین میڈم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اکلوتا پیس ہیں، تمہیں پتا ہے، ابھی میں ان کے کہنے کی وجہ سے ہی آیا ہوں۔ پھر تو بہت اچھی ہیں وہ، آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی آئیڈیل خاتون، نمرا شرارت سے بولی۔ کچھ دیر میں شگفتہ کھانا لے آئی۔ کھاتے ہوئے وہ ان سے بھی ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں رات کے 12 کب بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ نمرا سو چکی تھی اور اب وہ اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا اپنی باتیں سنا رہا تھا جب فون بجا۔ دوسری جانب عمر تھا۔ موہت،
جلدی پوائنٹ 3 پر پہنچ، ارجنٹ میٹنگ ہے، میں بھی گھر سے نکل رہا ہوں، تو بھی فوراً نکل۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا۔ امی میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ان کے گلے لگتے وہ رنجیدگی سے بولا۔ کب واپس آؤ گے؟ ممتا کی آس نے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، بس دعا کیا کریں۔ بیٹے نے رخصت چاہی تو وہ نہ جانے ماں کا دل کیوں دہل گیا تھا۔ ان کا دل چاہا کہ اسے روک لیں، انہیں لگا کہ وہ اپنے بیٹے کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہیں۔ رات کے 1 بجے میٹنگ شروع ہوئی تھی، تب تک سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ پوائنٹ 3 شہر کے اندر ہی ایک کمرشل عمارت کا آفس تھا، جہاں اس وقت سب موجود تھے۔ میجر سکندر، عزیر اور افراز بھی افراتفری میں پہنچے تھے۔ ایک بار پھر سے سارے پلان پر غور کیا جا رہا تھا۔ وقت بہت کم تھا اور اوپر سے مسلسل دباؤ تھا کہ مجرم کو پکڑ لیں۔ میجر سکندر، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ پلان کام کرے گا؟ میڈیا والے آپشن کو استعمال کرنا کیا مناسب رہے گا؟ ایس ایس پی صغیر تھوڑی کشمکش کا شکار تھے۔ میجر سکندر ان کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیا ٹھیک رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ آلریڈی ہم 1 ہفتہ ضائع کر چکے ہیں، اور اس پلان کے ورک کے لیے تو ہمیں 1 ہفتہ انتظار کرنا ہوگا۔ یکدم تو یہ بھی ورک نہیں کرے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ٹیم تیار رہیے گا، کل سے پلان پر کام شروع ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ انہوں نے سب کو مخاطب کرتے کہا تو سب نے اوکے کہتے ہوئے سر ہلایا۔ 3 بجے تک میٹنگ ختم ہوئی تھی، سب گھروں کو جانے لگے۔ میجر سکندر بھی نکلنے ہی والے تھے جب ان کے خاص موبائل پر کال آئی تھی۔ وہ چونک گئے، رات کے اس وقت بلاوا آیا تھا تو یقیناً بہت اہم کام ہوگا۔ موسم آج کچھ اچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے گھر میں قید تھا اور اب تو اس کے صبر کی انتہا بھی ختم ہونے والی تھی۔ بیزاری سے چینل بدلتے اس نے موبائل نکالا جب ایک خبر پر چونک گیا تھا۔ ایک بہت اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ کرپشن اور اسلحے کی خرید و فروخت کے مقدمے میں گرفتار ملک بہاج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو کوئی قابل ذکر ثبوت نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ سننے میں آئی کہ دوسرے مجرم جلال اکبر کی گرفتاری سے بھی کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ ISI بھی کوئی ثبوت نہ فراہم کر سکی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، حیرت سے ٹی وی دیکھنے لگا جہاں مزید بتایا جا رہا تھا۔ ارے واہ، مطلب صورتحال پر اب قابو پا چکے ہیں۔ لیکن یہ خبر واقعی سچ ہے بھی یا نہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے کال ملائی۔ ہیلو، WM میں ولید بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک نیوز سنی ہے، وہ سچ ہے یا نہیں وہ صرف تم ہی بتا سکتے ہو۔ وہ اب اس خبر کی تفصیل بتا رہا تھا تاکہ سچ اور جھوٹ کا معاملہ حل ہو سکے۔ رنگا رنگ روشنی اور کمکموں کا سیلاب ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ادھر سے ادھر منڈلاتی پھر رہی تھیں۔ آج BSc پارٹ 2 کی الوداعی پارٹی تھی۔ آنیا، سونیا اور نمرا ایک علیحدہ ٹیبل پر بیٹھ کر بیتے دنوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ کتنی جلدی سال گزر گیا ہے نا، دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلتا اور وقت بھی گزر جاتا ہے۔ سونیا نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ ہاں یار، ٹھیک کہا تم نے۔ واقعی ابھی کل کی تو بات لگتی ہے جب ہم لیکچر لے کر بور ہو جاتے تھے، اور اب دیکھو کالج سے رخصت ہو رہے ہیں اور 1 ہفتے بعد پیپرز بھی شروع ہو جائیں گے۔ نمرا نے بھی اس کی تائید کی۔ آنیا البتہ خاموش بیٹھی رہی، اس کا دل جیسے خالی ہو رہا تھا۔ وہ آج کے بعد ولی کو دیکھ نہیں پائے گی، یہ سوچ اس کا سکون غلط کر رہی تھی۔ کیا ہوا آنیا، تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ بلکہ اب تو تم اکثر خاموش ہی رہتی ہو، کچھ بتاتی بھی نہیں کہ بات کیا ہے؟ نمرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم دونوں بیٹھو، میں واش روم جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ آنیا ولی کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ پارٹی ایک خوبصورت ہال میں منعقد کی گئی تھی۔ ہال سے باہر ایک باغ بھی تھا جہاں اس وقت ولی کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس وقت پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ شام کی ہلکی ہلکی کرنیں اس کے سرخ اور سفید رنگ کو اور بھی چمکا رہی تھیں۔ آنیا نے چپکے سے موبائل نکال کر اس کی تصویر لے لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ویسے تصویر نہیں بنانے دے گا۔ آج بہت سی لڑکیاں اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتی تھیں مگر وہ سب کو منع کر رہا تھا، اس لیے اس نے چوری چوری اس کی کافی تصویریں بنا لی تھیں۔ موبائل گلے میں ڈالے لنچ میں رکھ کر واپس جانے کے لیے مڑی جب ولی کی آواز اسے روک گئی تھی۔ ہے آنیا، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ نتھنگ سر۔ اوکے، بائی دا وے یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ ولی نے اس کے دلکش سراپے پر ایک توصیفی نگاہ ڈالی تھی۔ آنیا نے پیروں تک آتی گلابی رنگ کی باربی فراک پہن رکھی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور کھلے بال کے ساتھ وہ واقعی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ تھینک یو سر۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ کم آن آنیا، تم مجھے ولی کہہ سکتی ہو کیونکہ آج کے بعد سے میں تمہارا ٹیچر نہیں رہوں گا، اس نے سادگی سے کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آنیا وہیں کھڑی کچھ پل خوشگوار حیرت سے اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر وہ بھی جلدی سے ہال کی جانب بڑھ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد نارتھ ناظم آباد کے ایک چھوٹے سے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ وہ خوشی سے ناچ رہا تھا، گا رہا تھا اور اونچی آواز میں سے چلا رہا تھا، میں آزاد ہو گیا، آخر کار میں اس قید سے آزاد ہو گیا، اب میں باہر نکلوں گا، گھوموں گا پھروں گا اور خوب عیاشی کروں گا۔ ولید راؤ اس وقت بے انتہا خوش تھا۔ اسے ایک طویل قید سے رہائی جو مل رہی تھی، ساتھ ہی مستقبل کا خیال اسے تقویت بخش رہا تھا۔
میرا خیال ہے کہ را کے بلوں کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ احتیاط چھوڑ دو اب، اور جو چاہتے ہو وہ کھل کر کرو۔ نخوت سے سوچتے ہوئے اس نے کال ملائی تھی۔ ہاں ولید بولو، دوسری جانب سے مصروف انداز میں کہا گیا۔ تم نے ٹی وی پر خبریں سنی؟ ولید رف نے سوالی انداز میں پوچھا۔ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ فضول کی خبریں سنتے رہیں۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے تو کرو ورنہ فون بند کرنے لگا۔ دوسری جانب ورما تھا جو تھوڑی دیر پہلے اپنے باس سے کھائی ڈانٹ کا غصہ ولید پر نکال رہا تھا۔ ارے غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کام کی ہی تو بات ہے، مگر اب میں نہیں بتاؤں گا۔ تم چلا لو پہلے مجھ پر۔ ولید نے بھی جھٹک کر جواب دیا۔ تم بھولو نہیں کہ ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں بلکہ تم ہمارے لیے کام کرتے ہو۔ ابھی جو بکو بکنا ہے کیونکہ تمہیں اسی کام کے پیسے ملتے ہیں۔ اگر نہیں بتانا تو پھر پیسے بھی بھول جاؤ۔ درستی سے کہتے ولید کا دماغ درست کیا گیا۔ سالد تیری تو۔ اس نے دل میں گالی دیتے خود کو ٹھنڈا کیا۔ ولید اب بتاؤ جلدی سے، ورما نے تحکم سے کہا۔ مجھ سے سننے سے بہتر ہے کہ خبر والا چینل لگا کر دیکھ لو تو تمہیں میرا یقین، ویسے تو تم میرا یقین نہیں کرو گے۔ اس نے خراب موڈ کے ساتھ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کمینے، یہ را والے خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں مخبری نہ کروں تو ان کو اندر کی خبریں بھی نہ دوں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرا بھی موڈ خراب کر دیا۔ اچھا بھلا خوش ہو رہا تھا، ستیہ ناس ہو ان کا، بے عزتی کر دی میری۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی کھولن کم کرنے لگا۔ نظریں دوبارہ ٹی وی اسکرین پر پڑی تو سب کچھ بھول کر پھر سے خوش ہو گیا۔ خبر ہی ایسی تھی کہ اس کا خوش ہونا بنتا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ بد دماغ آدمی؟ ورما نے فون رکھا تو وکاش نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ورما اٹھ کر ٹی وی آن کرتے ہوئے بتانے لگا۔ کہہ رہا تھا نیوز دیکھو، کوئی بڑی اہم خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا بکواس کر رہا تھا وہ۔ خبریں لگا کر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ملک فہد اور جلال اکبر پر اسلحے کی خرید و فروخت کے سلسلے میں جو کیس کیے گئے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ کوئی معقول ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے شاید ان کو بہت جلدی رہا بھی کر دیا جائے۔ وزیر اعظم کا اظہار برہمی۔ سیکورٹی فورسز اور سیکرٹ ایجنسیز تنقید کی زد میں آ گئیں۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی ہے، اس وجہ سے بھی آرمی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ورما، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وکاش نے پرسوچ انداز میں سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ولید کی طرح نہ تو حیران ہوئے اور نہ ہی خوش۔ ارے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب دیکھو یہ عوام اپنی فوج کے خلاف ہی باتیں کرے گی۔ ویسے ہمیں پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، اب تو مزید آسانی ہو جائے گی۔ ورما نے اٹھتے ہوئے بازو پھیلا کر کہا۔ سنجے ابھی وہاں پر نہیں تھا، دوسرے کمرے میں ایک کال سن رہا تھا۔ ہاں کیا ہوا ورما، کیا بات ہو رہی؟ سنجے نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ولید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ لگ تو یہی رہا ہے، نہیں تو اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا۔ ورما شانے اچکاتے ہوئے بولا۔ لیکن ہمیں جو اطلاع ملی تھی ان کے پاس ولید کی تصویر ہے، اس کا کیا؟ وکاش نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے وہ غلط اطلاع ہو، سنجے نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ہمیں سنی سنائی سے زیادہ آنکھوں دیکھے پر یقین رکھنا چاہیے، ورما نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا۔ سر ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے۔ ISI اتنی معصوم تو نہیں کہ یوں آرام سے بیٹھی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا کوئی پلان ہو۔ وکاش کو ان دونوں کا مطمئن ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ وکاش تم اوور تھنکنگ کر رہے ہو، اور ISI کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی را ہے، ہم پاکستان آرمی سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ورما کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی تو منہ بناتے بولا۔ ہاں ایسا ہی ہے، را کے آگے ISI ہمیشہ سرنڈر کرتی آئی ہے۔ اب تم ان کی مزید وکالت مت کرنا۔ وکاش کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سنجے نے اسے کہہ دیا تھا۔ وہ اور ورما ایسے لوگوں میں سے تھے جو بس اپنے آپ کو عقل کل اور چالاک سمجھتے ہیں۔ ورما تم ولید کو فون کر کے کہو کہ اب ایکشن میں آ جائے، ویسے بھی کافی دنوں سے ہمارا کام نہیں ہو رہا تو اب تیزی سے اپنے پلان کو شروع کرتے ہیں۔ سنجے نے صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھتے ہوئے ورما کو آئیڈیا دیا تو وہ سر ہلا کر ولید کا نمبر ملانے لگا۔ ان دونوں کے دماغ میں ماتا رانی عقل ڈالے باولے ہو گئے ہیں، یہ ISI کو ہلکا لے رہے ہیں۔ جب وہ کتوں کی طرح را کو دوڑائے گی نا تب میری بات مانیں گے۔ وکاش کھلستے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ دونوں بے فکر ہو کر ولید کے ساتھ مل کر نئے پلان بنا رہے تھے۔ آنیہ کے پیپر شروع ہو چکے تھے، کل اس کا دوسرا پیپر تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں بند رہتی، اب تو وہ دعا کو بلانا چھوڑ چکی تھی۔ ولی سے وہ اب بھی مسلسل رابطے میں تھی، اور اس رابطے میں اس سے زیادہ ولی کا کمال تھا۔ اس نے پارٹی کے بعد خود اس کو میسج کیا تھا۔ ولی سے بات کرنے کے بعد وہ کتاب اور رجسٹر پکڑے باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دعا نے اسے کمرے کی کھڑکی سے باہر بیٹھے دیکھا تو اپنی ویل چیئر دھکیلتے اس کے پاس چلی آئی۔ آنیہ، اس نے ہولے سے اسے پکارا تو چپ چاپ اٹھ کر اس کے پاس پہلی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنی، تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ نہیں، میں نے ناراض کیوں ہونا ہے؟ وہ نظر چراتے بولی۔ تم نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی ہے، میرا حال تک نہیں پوچھتی تم۔ میں اب مفلوج ہو گئی ہوں تو تم بدل گئی ہو۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔
اس وقت دعا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے بے بسی پر رو دے۔ وہ آنیا کو بہت چاہتی تھی اور اب اس کا یہ رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم نے خود ہی مجھ سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اب تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ اہم لوگ آ چکے ہیں۔ اب تمہیں خود میری کوئی فکر نہیں تو تم اوروں کی فکر کرو۔ آنیا سپاٹ انداز میں کہہ کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی اور خود بھی شرمندہ تھی کہ اسے دعا کا خیال رکھنا چاہیے، مگر جب سکندر اسے نظر انداز کر کے دعا کے پاس جاتے وہ اپنے خول میں سمٹ کر رہ جاتی۔ تم بابا کی بات کر رہی ہو نا؟ یقین کرو وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر آج کل حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ میری معذوری کی وجہ سے میرا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں۔ دعا اور سکندر کا زیادہ وقت کیس کو ڈسکس کرتے گزرتا تھا، اس لیے آنیا شکوہ کر رہی تھی۔ جو بھی ہے آنیا، وہ تمہارے بابا ہیں، تم ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو۔ بابا نے سالوں ہماری جدائی سہی ہے، اب ان کا حق بنتا ہے نا کہ ہم ان سے پیار کریں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے سکندر اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ 3 دن بعد گھر واپس آئے تھے۔ دعا نے انہیں دیکھ کر جوش سے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ وعلیکم السلام، بس کچھ مصروف تھا، انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، دعا کی باتوں کا اثر تھا کہ آنیا نے بھی ہولے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے خوشگوار حیرت سے جواب دیتے آنیا کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور وہیں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ بابا، کل آنیا کا پیپر ہے، آپ اسے سینٹر چھوڑ کر بھی آئیں گے اور لے کر بھی آئیں گے، اوکے؟ اس نے لاڈ سے فرمائش کی۔ آئی ایم سوری بیٹا، کل تو مجھے بہت ضروری کام ہے، تمہارے آپریشن کے سلسلے میں ابھی بہت سے کاغذات وغیرہ بنوانے ہیں۔ انہوں نے معذرت کی، پھر سوچتے ہوئے کہنے لگے، لیکن میں افراز کو بول دوں گا وہ آنیا کو چھوڑ آئے، کیونکہ عزیر سے تو مجھے خود کام ہے اور میں تو کسی کو جانتا نہیں۔ آپ کو اتنی مہربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں نے کل سونیا کو بول دیا تھا وہ مجھے پک کر لے گی اور واپسی پہ ڈراپ بھی کر دے گی۔ پیر پٹکتے ہوئے آنیا غصے سے واک آؤٹ کرنے لگی۔ بابا، کیا ہو جاتا اگر آپ اسے چھوڑنے چلے جاتے؟ میرا خیال ہے وہ ناراض ہو گئی ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ بیٹا ابھی اسے بھی منا لوں گا، بس ایک دفعہ کیس حل ہو جائے، کل واقعی وقت نہیں میرے پاس، ابھی بہت سے کام پڑے ہیں۔ کون سے کام بابا؟ اور آپریشن کے سلسلے میں کون سے کاغذات بنوانے ہیں آپ نے؟ وہ الجھن سے ان کو دیکھنے لگی۔ تمہارے آپریشن کے لیے ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ ایسا مجھے آرڈر دیا گیا ہے، انہوں نے سرگوشی سے کہا۔ ہم کس ملک جا رہے ہیں بابا؟ وہ بھرپور حیرت سے جوابی سرگوشی میں بولی۔ انڈیا، انہوں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی اگلی قسط میں۔